کہ آج کے اس مسلم معاشرے میں نکاح کو رواج دینا مشکل ترین عمل ہو گیا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اپنی 5 بیٹیاں ہیں، 5 میں سے ایک بیٹی کی ابھی شادی کرائی ہے، اور اس ایک بیٹی کی شادی انتہائی شاہانہ انداز میں کرائی ہے، اور پھر بار بار پوچھتے، کبھی مجھ سے، کبھی میرے اور دوست سے، کبھی اپنے کسی دوسرے دوست سے، اور ہم ان کا یہ معاملہ دیکھ رہے تھے اور یہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ یہ داد لینا چاہتے ہیں کہ میں نے شادی بڑی اچھی کرائی ہے، اور شادی اچھے کرانے کا ان کا تصور یہ تھا کہ بڑا خرچہ کیا ہے اور بڑا اچھا کھانا کھلایا ہے، اور کرسیاں بڑی اچھی تھی، ٹیبل بڑے اچھے تھے، نظام اور وغیرہ وغیرہ بہت اچھا تھا۔ بہرحال بعد میں جب ہم بیٹھے تو میں نے ان سے عرض کی کہ آپ کی 5 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹی کی شادی ہوئی، تو اتنا سارا خرچہ آپ نے کر دیا؟ تو کہتے ہیں جی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں فلاں فلاں کی شادی ہوئی تھی، تو یہ شادی میری جو ہوئی ہے، ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ شادی جو میری ہوئی ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ پورے محلے میں دھوم مچی ہوئی ہے، اس جیسی شادی تو ہوئی کوئی نہیں ہے۔ اللہ، میں نے کہا آپ نے زندگی کی جمع پونجی لگا دی، زندگی کی، اور اب دوسری شادی اگر آپ اپنی بیٹی کی جو کہ ساری جوان ہیں، 5 کی 5، تو 4 بیٹیوں میں سے بھی دوسری کی آپ کرنا چاہیں تو شاید 2-4 سال بھی آپ نہ کر سکیں۔ اس نے کہا معاملہ تو ایسا ہی ہے، لیکن جب آپ کرائیں گے، کہا پھر اسی دھوم دھام سے۔ میں نے کہا کیا فائدہ جب بچیوں کے بالوں میں بھی چاندی آ جائے اور وہ بوڑھی ہونے کے قریب ہو جائیں، اس وقت آپ ان کی شادی کروائیں تو کیا فائدہ؟ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تک کتنے گناہوں میں مبتلا ہو سکتی ہیں۔ خدا کے لیے اپنی آخرت کو سنواریں اور دنیا کی واہ واہ میں کبھی نہ آئیں۔ یہ دنیا بظاہر واہ واہ کرتی ہے، کیا بات ہے جی بڑی اچھی شادی ہے۔ میں نے کہا جو تمہیں کہہ رہے ہیں وہی دل میں کہہ رہے ہوں گے، غریب آدمی سے اتنا خرچہ کرنے کے لیے لوڑ سی، بڑا بے وقوف آدمی ہے، 5 بچیاں تھیں، یہ تو اتنا پیسہ خرچ کر دیا، سب کی شادی کروا سکتا تھا۔ تو آج ہمیں دیکھ سن کر معاملات کو طے کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے مرضی کرو۔ بے حیا باش ہرچے خواہی کن، فارسی والے بھی یہی کہتے ہیں، جو چاہے مرضی کرو اگر تم میں حیا نہ رہے۔ تو نکاح حیا کا ایک حصہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو اس سنت سے منہ موڑے گا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی میری سنت سمجھ کے کہ نہیں میں حضور کی یہ سنت ادا نہیں کرتا، اگر اس کا یہ ذہن ہے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، مطلب ہم مسلمان ہیں، پھر وہ مسلمان نہیں۔ والدین اپنے بچوں سے اجازت نہیں لیتے، اکثر و بیشتر ان کو نہیں پتا، بس والدین اپنی مرضی سے بچی سے، خاص کر اسپیشلی بچے سے تو پوچھتے ہیں یا بچہ خود بتا دیتا ہے، لیکن بچی سے نہیں پوچھا جاتا کہ تمہارا فلاں کے ساتھ میں نکاح کرا دوں، میں تمہاری مرضی پوچھ رہا ہوں، اس سے مرضی نہیں پوچھتے، اس پر اپنی مرضی کو مسلط کیا جاتا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے یہ چیز ناجائز ہے، شرعی طور پہ یہ جائز نہیں ہے، اور اسی سے بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ بچی سے نہیں پوچھ رہے، حالانکہ بچی سے پوچھنا ضروری ہے شرعی طور پہ آپ کے لیے کہ آپ بچی سے پوچھیں یا بچے سے پوچھیں۔ بچے سے تو پوچھتے ہیں لیکن بچی سے بھی بعین ہی پوچھنا ضروری ہے، کیا تم کسی کو پسند تو نہیں کرتی؟ تمہارا کس سے نکاح کرایا جائے؟ اس کو عار سمجھتے ہیں، اس کو شرم سمجھتے ہیں، شرم نہ سمجھے۔ جیسے بیٹے سے پوچھنے میں کوئی عار و شرم نہیں ہے، یا بیٹے کے بتانے میں کوئی عار و شرم نہیں ہے، بیٹی بھی بتائے اور بیٹی سے پوچھا بھی جائے۔ اگر بیٹی سے پوچھا جائے تو میں سچ بتا رہا ہوں کہ 70-80% جو طلاقیں ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں۔ آپ بتائیں کیوں کتنے لوگ قتل ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، کتنے بچے بھاگ کے شادی کر لیتے ہیں، کورٹ میرج کر، یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ اکثر تو وجہ اس میں نکلتی ہے کہ والد صاحب مان نہیں رہے تھے، والدہ مان نہیں رہی تھی، یا ادھر سے کہہ رہے ہیں جی ہمارے نہیں مان رہے تھے، یہ تو مان رہے تھے۔ تو اس لیے اچھا پھر کیا ہوتا ہے، میں نے یہ بھی دیکھا کہ اکثر و بیشتر کہتے ہیں یہ ہمارے خاندان کے نہیں، ٹھیک ہے بچے آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں لیکن ہمارے خاندان کے نہیں۔ تو کیا یہ آپ نے شریعت آپ کو ان دونوں میں سے کون سی چیز اختیار کرنے کا آرڈر دیتی ہے کہ خاندان بچاؤ یا فتنہ و فساد نہ ہونے دو؟ خاندان ملانے کا اللہ آرڈر دیتا ہے یا خاندان کو توڑنے کا؟ نہیں جی، اپنے ہی خاندان میں کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی اپنے خاندان میں کرے تو برا ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، اپنے خاندان میں کریں ضرور کریں، لیکن اس چیز کا لحاظ پہلے رکھیں کہ میری بیٹی یا میرا بیٹا یہاں چاہتا ہے کہ نہیں، کیونکہ اس کی زندگی کا معاملہ ہے۔ ہاں کئی بیٹے ایسے بھی ہوتے ہیں، میں نے اپنی والدہ کو، چونکہ والدہ دیکھ رہی تھی کہ بھئی دیکھا جائے بھئی کہاں ان کی شادی کرائیں، تو میں نے ان کو اجازت دی تھی، میں نے کہا جناب آپ کی مرضی ہے، ہماری نظر میں کوئی بھی، آپ کی مرضی ہے جہاں آپ چاہیں۔
تو ایسے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پہ ایسا نہ ہو تو وہاں ان کی مرضی کو دیکھا جائے۔ اگر کوئی غیر شرعی یا بہت زیادہ آپ کو معاملات نہ ہوں تو دیکھیں کیا دیکھنا چاہیے، مال دیکھنا چاہیے، پیسے دیکھنے چاہیے، بنگلے دیکھنے چاہیے، گاڑیاں دیکھنی چاہیے، نہیں، فرمایا کردار دیکھو، سیرت دیکھو۔ اور جب یہ چیزیں آپ دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا جی بہتر ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا، شادی نبھ جائے گی۔ بہت کم دیکھا گیا ہے کہ ایسی شادی نبھ جائے اور وہ باقی اور قائم رہے جو والدین کی مرضی کے خلاف کی گئی ہے، اور وہ بھاگ کے کی گئی ہے، یا کورٹ میرج ہوا ہے، یا فلاں ہوا ہے، یہ مہینہ 2 مہینہ سال کے بعد ختم ہو جاتا ہے معاملہ، العیاذ باللہ تعالی، العیاذ باللہ تعالی۔ تو والدین کو بچوں کی رضا یہ لازمی دیکھنی چاہیے۔ اچھا، کورٹ میرج کا ذکر ہوا تو کیا یہ جائز ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہ جائز نہیں کہ کوئی باغ کی شادی کرے، اور اگر باغ کی شادی کر لے تو نکاح وارد ہو جائے گا کہ نہیں، اس پر پھر بہت زیادہ بحث ہوئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر تو دیکھا جائے گا وہ کفو میں ہے کہ نہیں ہے، برابری میں شادی ہوئی ہے کہ نہیں، پیشہ اور خاندان کے اعتبار سے ان کا برابری ہے کہ نہیں جہاں پہ شادی ہوئی ہے۔ اگر تو جہاں شادی ہوئی ہے وہاں پیشے کے اعتبار سے ان کا کفو اور خاندان کے اعتبار سے مل جاتا ہے تو نکاح وارد ہو جائے گا، لیکن یہ تب تک نکاح رہے گا جب تک ولی یعنی اس کے ماں باپ راضی ہوں۔ ان کو جو ہی پتہ چلا تو دیکھا جائے گا، یعنی کفو نہ ہو تو نکاح ہی نہیں ہوگا۔ یہاں تو نہیں دیکھا جاتا نا، کورٹ میرج کی جاتی ہے کہ بھائی برابری ہے کہ نہیں ہے، بس چلے گئے، یہ ہمارے کورٹ میرج کا قصور ہے جنہوں نے یہ قانون بنایا ہے۔ اب وہاں پہ بعد میں دیکھا جائے گا جی چلو کورٹ میرج کر لیے یا ویسے باغ کی کسی طرح شادی کر لی ہے تو برابری ہے، جی ٹھیک ہے برابری ہے، تو اب دیکھا جائے گا کہ والدین راضی ہیں کہ نہیں۔ اور جب والدین کو پتہ چلا اور والدین نے کہا نہیں جی ہم راضی نہیں ہے، غلط کیا ہے انہوں نے، باغ کی شادی کی ہے، بہت غلط کیا ہے، اور اگر وہ کہیں راضی نہیں ہے، جو ہی وہ کہیں کہ راضی نہیں ہے، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا جس کے ہاں لڑکا پیدا ہو تو اس کی 2 ذمہ داریاں بنتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس کا اچھا ستھرا نام رکھے، اور بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرا دے۔ علماء فرماتے ہیں اس کی اجازت عام دے دی جائے کہ ہر بندہ جی کوئی بات نہیں، نکاح تو آپ کر رہے ہیں، والدین سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، تو اس سے اتنا بگاڑ پیدا ہوگا کہ ہر گھر میں یہ فتنے شروع ہو جائیں گے اور والدین کے خلاف سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ کون سے والدین؟ وہ والدین کہ اللہ نے اپنا شکریہ ادا کرنے کے لیے جب کہا تو فرمایا میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، جن کو اپنے ساتھ رکھا، اپنے عبادت کی بات کی، فرمایا میری عبادت کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اتنی زیادہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا جن کو دیکھو تو حج مقبول کا ثواب ہوتا ہے۔ وہ والدین کہ جن کو، ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب بندے کی شادی ہو جائے نا، شادی ہو جائے، عورت کی بات کر رہا ہوں، لڑکی کی بات کر رہا ہوں، جب اس کی شادی ہو والدین ہوتے ہیں، لیکن شادی کے بعد اس کے لیے والدین سے بھی زیادہ مقام اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ یہ اس کو بتانا چاہیے، بعض اوقات ہم لوگ بھی نہیں بتا رہے ہوتے، مار مور کے بس کام چلا رہے ہوتے ہیں۔ بتائیں اس کو کہ حضور علیہ السلام کی کیا حدیث ہے، اور اس معاملے میں والدین سے بڑھ کر مقام ہے ان کا کہ جن کے ساتھ تمہاری شادی ہوئی ہے۔ نکاح کے بعد رخصتی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں نکاح پہلے ہو جاتا ہے، رخصتی بہت بعد ہوتی ہے، بعض اوقات 2 مہینے بعد رخصتی ہے، 10 مہینے بعد بہت بعد ہوتی ہے، بعض اوقات 2 مہینے بعد رخصتی ہے، 10 مہینے بعد رخصتی ہے، 3 سال۔ آج رات کو مجھے ایک بندے نے مسئلہ واٹس ایپ پہ پوچھا، کہتے ہیں جی یہ بتائیں کہ نکاح کے بعد 4 سال ہو گئے ایک بندے کو فلاں ملک میں ہے اور وہ آپس میں ان کا نکاح ہوا، اس کے بعد رخصتی نہیں ہوئی، تو ان کا بات چیت کرنا کیسا اور ہم بستری کرنا کیسا؟ میں نے انہوں نے کہا جی شرعی طور پر تو نہ بات چیت کرنے میں حرج ہے، نہ ملنے میں خلوت میں حرج ہے، شرعی طور پر بالکل 100% جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نکاح جو ہو گیا ہے۔ لیکن علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس چیز کی ہم اجازت نہیں دے سکتے از خود کلی طور پر۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرے کا اپنا اپنا ہر جگہ کا عرف ہوتا ہے۔ اگر ایک جگہ عرف ہے، ویسے عام طور پر میں نے دیکھا کہ ہر جگہ یہی عرف ہے، میں نے ہاں ہو سکتا ہے کہ جو ایسے لوگ ہوں کہ جو بالکل لبرل قسم کے ہوں تو ان کے ہاں یہ عرف نہیں ہوتا، اگر نہیں ہے عرف تو وہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے کیونکہ ان کا نکاح ہو چکا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ عرف ہے کہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ بھئی ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، پہلے مل رہے ہیں آپس میں، پہلے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو جہاں عرف ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس کا اعتبار کر کے تو چاہیے یہ کہ وہ آپس میں نہ گفتگو کریں نہ ہی میل ملاقات کا سلسلہ قائم کریں، لیکن اگر کر لیں تو شرعی طور پر 1% بھی ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔